السلام علیکم دوستو، میں لے کر آیا ہوں حضرت جی کا بیان، اور حضرت جی اس بیان میں ایک درخت نے آپ نبی ہونے کی گواہی دی۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، آپ ایک سفر میں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سفر میں دعوت دینے کی، سفر میں چلتے چلتے دعوت دینے کی آپ کی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی حالت میں، خوف میں ہوں، امن میں ہوں، جو ہے نعوذ باللہ آپ کے کو قید کرنے اور قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں، آپ کسی بھی انبیاء کسی حال میں دعوت کے فریضے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، حالات انتہائی خراب ہیں، لیکن جیل میں بھی آنے والے جس بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا ہے اسی بادشاہ کے ساتھی کو یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توحید کی۔ یہ نہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، دعوت دینے کا بھی موقع نہیں ہے۔ یہاں تو تاجر کہتا جی یہ موقع ابھی کام کا نہیں ہے، ابھی میں مشغول ہوں۔ انبیاء علیہ السلام بڑے سے بڑے خطرے میں اور بڑے سے بڑی جو ہے حالات میں اور خوف میں اس دعوت کے فریضے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا گزرتے ہوئے، آپ نے اس کو دعوت دی اللہ کی توحید کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے اس بات پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو درخت سامنے کھڑا ہوا ہے وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ ہے۔ روایت میں ہے وہاں سے درخت چلتا ہوا آیا، زمین پھاڑتا ہوا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت 3 مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہے کہ اس درخت کی گواہی پر اس دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور آپ کی بات کی تصدیق کی، اور یہ کہا ساتھ ساتھ کہ میں جا کر پوری قوم کو دعوت دے کر لے کر آؤں گا، اگر یہ بات میری مانی تو میں سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے گواہی طلب کی تو دعوت پر یہ درخت چل کر آ رہا ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے لیے بھی درخت چل کر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ غیبی مددیں جتنی بھی تھیں اس دعوت کے فریضے کے ساتھ تھی، لیکن مسلمان نے دعوت کے فریضے کو چھوڑ دیا کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا وہ ایک ایسا فرض عین ہے کہ اگر مسلمان دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے تو اسے اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دعوت ہر مومن کے ذمہ دعوت اللہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ دعوت فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے کہ میں بحث کر چکا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ یا یہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، یا یہ تو کسی کو خیر کی طرف بلا رہا ہوگا، اور اگر یہ لوگوں کو داعی کے حق کی طرف نہیں بلائے گا تو باطل اس کو باطل کی طرف کھینچ لے گا۔ فرمایا کہ اپنے دین پر استقامت کا اور غیبی مددوں کا سب سے بڑا سبب وہ دعوت اللہ ہے۔ تیسرا سبب وہ رعب جس سے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے اور قیامت تک مسلمانوں کی مدد اس پر ہوگی، وہ تیسرا سبب وہ اتباع سنت ہے، کہ وہ اتباع سنت ہے۔ مسلمان اتباع سنت پر آئے، اللہ نے سنتوں میں ایک رعب رکھا ہے، اللہ نے سنتوں میں رعب رکھا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کریں گے۔ اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، جی ہاں، آدھے پنڈے لنگی باندھے ہوئے ہیں، کرتے پر
10-12 پیوندے لگے ہوئے ہیں، جی ہاں، اونٹ پر سوار ہیں اور ملک شام جا رہے ہیں۔ ملک شام بتاؤ، کسی نے کان میں کہہ دیا عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مومنین آپ کرتا بدل دیجئے، ذرا عمدہ بڑھیا کپڑا پہنے تاکہ ان لوگوں کو دیکھنے والوں کو پر آپ کا رعب پڑے، آپ کا رعب پڑے دیکھنے والوں پر، آپ ذرا اچھا کپڑا پہنیے۔ عمر نے فرمایا کہ ہم تو لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اتباع سنت پر عزت دی ہے، اگر ہم سنت کے طریقوں کو چھوڑ کر انہیں مرغوب کرنے کے لیے پرانے کرتے کے بجائے نیا کرتا پہنیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ حالانکہ نیا کرتا پرانے کرتے میں تو کوئی جو ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا ان کا کہ اس سے ان پر رعب پڑے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ہمارا جو رعب ہے وہ اتباع سنت کا رعب ہے۔ جو آدمی جتنا اپنی ذات سے متبع سنت ہوگا، باطل اسے اتنا ڈرے گا۔ مسلمان نے رعب کو ختم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متبع سنت ہے کہ وہ سنتوں کو اس طرح تلاش کرتے تھے جیسا کوئی کسی اونٹنی کا بچہ کسی بیابان میں کھو جائے اور اونٹنی کو اس بات کا فکر ہو کہ وہ پیاسا مر جائے گا کہیں، جتنی بے چین یہ اونٹنی ہوتی ہے اس بچے کو تلاش کرنے میں، اس سے زیادہ بے چین ہوتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کو تلاش کرنے میں۔ اب تو مسلمان کا حال یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، سنت ہے، اختیار ہے، چاہو عمل کرو چاہو نہ کرو۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس زمانے کا مسلمان فرض کے بارے میں تو کہتا ہے نہیں جی لازمی پڑھنا پڑے گا آپ کو، فرض تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور عجیب بات، ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں، وہ تو ان کا ایمان تھا۔ حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جو آدمی اپنی ذات سے متبع سنت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی وجہ سے اس کے یعنی مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں، مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی متبع سنت ہے، اتنا متبع سنت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو بڑی رشوت پیش کی اور رشوت پیش کر کے یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر، اس لیے کہ جب تک عمر زمین پر ہے میری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ بتائیے کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اور کہاں فارس؟ جی ہاں، مہینے کی مسافت، اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے، ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رعب ایک مہینے کی مسافت تک کہ فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو تیار کیا کہ تو عمر کو قتل کر دے۔ وہ وہاں سے خنجر تیار کر کے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے، آگے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی حفاظت کا انتظام ہے، نہ کوئی محافظ ہے، کام میں لگے رہتے ہیں لوگوں کے اور کہیں بھی لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ ایک درخت تھا، بہت گھنا درخت، اس کے نیچے اس کے سائے میں عمر آگے لیٹ جایا کرتے زمین پر، ہمیں وہ بھی نہیں تھے۔ اس نصرانی نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے اور میں نعوذ باللہ انہیں قتل کر دوں۔ وہ وہاں سے خنجر ہاتھ میں لے کر اس نے جب دیکھا عمر کے نیند سو گئے تو وہ اترنا شروع ہوا خنجر لے کر۔ ابھی وہ اتنا کے ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر آیا اور بڑا خطرناک شیر، وہ آ کر عمر کے تلووں کی طرف بیٹھا اور اس نے اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا، جسے عمر کو اور نیند آئی، حضرت عمر سوتے رہے۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ کے مطلب کو چاٹتا رہا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، جب سو کر اٹھے تو شیر ایک طرف بیٹھ گیا. حضرت عمر جہاں بیٹھے رہے کچھ دیر. یہ منظر دیکھ رہا تھا نصرانی. اس نے دیکھا کہ اس طرح جنگل سے شیر نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حفاظت کی ہے. جب شیر چلا گیا تو یہ نصرانی اوپر سے اترا اور سارا واقعہ عمر کو سنایا.